حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار فرماتے تھے۔ 9 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی ہوئی، اور 9 سال حضور کی خدمت میں نہیں، جب حضور کی عمر مبارکہ مکمل ہوئی طبعی طور پر اور حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر 18 سال تھی۔ جہاں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ 9 سال کی ایک بچی سے کیسے نکاح کر لیا، یہ تو بڑا غلط ہو گیا، بہت ساری باتیں اس طرح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایک ہے شرعی طور پر نکاح کا ہونا، تو ایک تو شرعی تقاضے تو ظاہر ہے کہ پورے ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ دوسری بات ہے کہ عرب کا کلچر تھا کہ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں کلچر یہ ہو گیا ہے کہ بچیاں میں پڑھ لی ہیں، پڑھتے پڑھتے 32 سال 34 سال 36 سال ایج ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بچی پڑھ لی ہے ابھی تک۔ اور ابھی میں نے شاید سال گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی، وہ ایک صاحب یہاں تشریف لائے، ویسا کہنے لگے کہ حضرت وہ اچھا اگر وہ رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ 2 افراد تھے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتائیے ذرا کس کے رشتہ کا؟ آپ نے بیٹے کے رشتہ چاہیے۔ تو کہا بیٹے کی عمر کیا ہے؟ کہ جی بس 44 سال ہوئی ہے ابھی۔ تو میں نے کہا کوئی تصویر اور کریں، بیٹھے ہو نا ساتھ آپ کے؟ میں کہا ہیں یہ بزرگ آدمی؟ تو مطلب ہمارے یہاں اگر یہ مزاج بن جائے گا کہ بچیوں کی عمریں 30 32 سال 35 سال ہو جائیں اور لڑکے جو ہے وہ 45 48 سال کے نوجوان ہوں اور ان کی شادی ہو رہی ہو، یعنی ہم سے بھی عمر میں زیادہ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد شادی کے لیے آئے، تو آپ بتائیے کہ پھر کیا شادی ہوگی اور کیا ہوگا معاملہ۔ تو حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ مطلب بچے بالغ ہو جائیں، ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے۔ لیکن ٹھیک ہے ہمارے یہاں کا کچھ تقاضے ہیں کہ بچے ایک طبی عمر کو پہنچتے ہیں، اس کے بعد کچھ گھر داری دیگر چیزیں، تو اس کے بعد جو وہ نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن اتنا نکاح تاخیر سے کر دینا کہ جو خدا نخواستہ مطلب جو ہے وہ عمریں گزر جائیں اس کے بعد نکاح ہو، تو بتائیے کہ پھر جو ہے وہ اس نکاح کا فائدہ ہی کیا کہ جب انسان جو ہے مطلب خود بڑھاپے کی عمر میں ہو اور جو ہے مطلب اس کی گود میں جو 2-4 سال کا بچہ موجود ہو، تو یہ برا نہیں ہے کوئی بھی معاملہ، لیکن یہ ہے کہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ بندہ جوان ہو، اپنی جوانی میں اپنے بچوں کی شادیاں کر دے، پھر تو مزہ ہے نا اس کا۔ تو آئیڈیل عمر جو ہے مطلب 18-20 سال یہ بڑی بہترین عمر ہوتی ہے بچوں کے لیے شادی کی۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں پڑھائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنا پڑھ رہا ہے، وہ بلکہ پل رہا ہے۔ دنیا بھر کے اندر یہ قانون ہے کہ آپ اگر USA وغیرہ میں قانون اگر آپ یہ دیکھیں، 18 سال کے بعد بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ختم ذمہ داری، بیٹا خود کما خود کھاؤ، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اور جو ہے پیئنگ گیسٹ کے طور پر گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ، یعنی گھر پہ رہتے ہیں تو باقاعدہ کرایہ دیتے گھر پہ رہنے کا۔ وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں بھی یہ کلچر آ جائے، لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ مطلب یعنی والدین بچے کو بڑا کریں، پڑھائیں لکھائیں، پھر اس کی شادی کریں، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو بھی پڑھائیں لکھائیں، اس کی بھی شادیاں کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہو گئی، وہ سکون سے مدد سے جو ہے مطلب وہ اپنی زندگی گزاریں، تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہمارے ایک میں شادی کے بعد کون پڑھتا ہے؟ کون؟ ہم نے پڑھا الحمدللہ، شادی کے بعد ابھی تک پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ پڑھنے کا شادی ہونے سے شادی نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شادی ہو تو کہاں سے پڑھے گا؟ بھائی جیسے پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھے گا، تھوڑی سی محنت زیادہ کر لے گا، ٹائم کو ایڈجسٹ کر لے گا۔ تو یہ بہرحال سمجھنا سوچنے کی ضرورت ہے۔ رشتوں کی ایک عمر ہوتی ہے، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، تو لہذا اس دور کے اندر عرب کا کلچر تھا، وہ مطلب نکاح ہو جاتے تھے۔ وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس وقت یہ بھی فرمایا، یعنی حضور نے جتنے بھی نکاح فرمائے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا تو وہ مطلقہ تھی یا بیوہ تھی خواتین، سب سے حضور نے ایسا نکاح فرمایا۔ تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر حضور کی یہ شان بھی تو دیکھیے کہ جب آپ کی عمر مبارکہ 25 برس ہے، سامنے نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ 40 برس کی خاتون سے۔ یہ اعتراض کسی سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری حضرت سودا بنت زمعہ، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مطلب وہ بھی عمر میں بہت زیادہ تھی۔ تو یہ باتیں لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے، اور صرف اور صرف تنقید کے لیے اور تنقیص کے لیے اس مسئلے کو اٹھا کر جو بات جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں امام بخاری نقل فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ نے آپ سے فرمایا۔ وہ کس طرح کہ حضور کو خواب میں 3 دن اور 3 راتیں ایک فرشتہ لے کر آتا رہا، ریشمی کپڑے کے اندر ایک صورت، اور کہا جاتا تھا اس کپڑے کو ہٹائیں۔ جب کپڑے کو ہٹاتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا خواب میں، اسے کہا کہ یہ آپ کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا اس نکاح کا کہ فرمایا کہ دین کا 1/3 حصہ، یعنی 33% جو دین ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب تک پہنچا۔ 33% دین کہنا آسان ہے یہ، یعنی دین کا 1/3 حصہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچا ہے، اور آپ نے 2210 احادیث حضور سے براہ راست روایت فرمائی ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے چند خصوصیات سے نوازا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں لحاف میں ہوتی تھی، حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، میں سو رہی ہوتی تھی، حضور نماز تہجد ادا فرما رہے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف پر جب بہتان لگا، الزام لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تو کسی اور نے گواہی نہیں دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیات کو نازل فرما کر آپ کی برات اور آپ کی عزت کی گواہی دی ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج میں سب سے کم عمر اور ایک ہی کواری، یہ فقط ایک کواری تھی جن سے حضور نے نکاح فرمایا، اور کہتی اللہ نے مجھے اور سعادت سے نوازا، وہ یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال میری گود میں ہوا، یعنی حضور کا سر مبارک آپ کی گود میں تھے جب آپ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور کہتی ایک اور سعادت اللہ نے مجھے دی، وہ یہ تھی کہ حضور کو مسواک بڑی پسند تھی۔ جب وقت نزا تھا تو اس وقت میرے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے، تو حضور نے دیکھا کہ ان کے پاس تازہ مسواک ہے، تو حضور سے میں نے کہا کہ حضور مسواک، حضور نے اشارہ فرمایا سر سے، کہتے میں نے بھائی سے مسواک لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو حضور نے دانتوں میں رکھی، مگر نقات کی وجہ سے چبانا مشکل ہو گیا تھا، تو میں نے مسواک لی، چبائی اور چبا کر حضور کے مبارک منہ کے اندر رکھی، تو کہتی حضور نے اسے مسواک فرمائی، اللہ نے اس وقت میرا اور حضور کا لعاب دہن ایک ساتھ شامل فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا فرمائی، اور آپ کا مقام بہت بلند و بالا، بہت بلند و بالا۔ آپ محدثہ ہوئی ہیں، آپ مفسرہ قرآن پاک کی، آپ عالمہ ہیں، آپ مجتہدہ ہیں، آپ مفتیہ ہیں، آپ شاعرہ ہیں، آپ علم انساب میں ماہر ہیں، آپ علم طب میں ماہر ہیں۔ طب میں اب طب کا تعلق کیا آ گیا؟ تو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنی اچھی طبیبہ کیسی ہیں؟ تو کہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت ناساد ہوتی تھی تو طبیب مختلف جڑی بوٹیاں تجویز کرتے تھے، تو کہتے ہیں وہ میں بنایا کرتی تھی، یعنی اس کا جو شاندہ بنانا ہے یا دوائی بنانی ہے تو میں وہ کیا کرتی تھی، تو وہ ساری جو طب کی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ودیعت فرما دی ہے۔ وہ مقام ہے آپ کا، اور سب سے بڑھ کر حضور کی زوجہ امت کی ماں ہے، امت کی ماں ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار فرماتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کے جب آخری ایام تھے، آپ نے تمام ازواج کو جمع فرما کے فرمایا کہ اب میری عمر طبعی طور پر مکمل ہو رہی ہے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں اپنی عمر کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو تمام ازواج نے کہا حضور آپ کی جیسے مرضی فرمائیں، تمہاری اجازت ہو، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی اپنی مرضی مسلط کی، سب سے اجازت ملی، اس کے بعد جو ہے مطلب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی سعادتیں ہیں آپ کی، بہت بڑی بڑی سعادتیں ہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اب جو اندازہ لگائی، میں ایک جملہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کا ذکر بھی آ جائے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی شان میں یوں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت علی وہ ہیں جو دولہا بن کر حضور کے گھر تشریف لائے۔ کہیے نا سبحان اللہ، بات سمجھے نہیں آپ؟ حضرت علی کیا ہے بولیے؟ دولہا بن کر حضور کے گھر تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کے گھر دولہا بن کے حضور تشریف لے گئے۔ تو یہ مقام ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا۔ اور دوسری بات، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار پر جتنی روایتیں اہل بیت کے فضائل، حضرت علی کے فضائل پر ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ہو، اہل بیت اطہار کے فضائل پر ہیں، ان میں سے 99% روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اہل بیت سے اتنی محبت ہے آپ کو، عن عائشہ، آپ کو ساری روایتیں وہ ملے گی، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے ایک بہت بڑی فضیلت والی روایت ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضور کے پاس تشریف فرما تھی، تو حضور نے ان کے کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگی، حضور نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا، مسکرانے لگی، تو کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جو میرا اور تمہارا تعلق ہے، یعنی ایک ماں کی حیثیت سے میں تم سے پوچھتی ہوں، بتاؤ حضور نے تمہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ حضور کا میرا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، میرا حضور کا راز ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اب تو بتاؤ کیا راز تھا؟
کہا کہ جب حضور نے پہلی مرتبہ اسے ارشاد فرمایا اور میں رونے لگی تو بات یہ تھی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی اس مرض میں دنیا سے چلا جاؤں گا. کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رونے لگی. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے اہل بیت میں سے میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے میری اور تمہاری ملاقات ہوگی. ایک روایت میں. دوسری روایت کے اندر یہ ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا, سیدۃ نساء اہل الجنہ, یہ آپ کی فضیلت ہے. تو راویہ کون ہے اس کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ حضرت علی کے فضائل پر روایت دیکھیں, حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر. ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں برکت کے لیے تاکہ یہ بات ہماری مکمل ہو جائے. آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں لیکن راوی کا ذکر نہیں کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کیفیت تھی جب حضور تشریف لاتے تھے حجرے کے اندر. حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لاتے تھے, آپ کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنے بابا جان کے ہاتھ میں بوسہ دیتی تھی اور حضور کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی. اور جب سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے, اپنی بیٹی کے ہاتھ کو اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. یہ روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ دوسری روایت کہ میرے چال میں, ڈھال میں, نشست و برخاست میں, گفتگو میں, انداز میں حضور سے مشابہ سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور کو نہیں دیکھا. یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو اندازہ لگائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ لگائیے کیا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا آپ کا کہ حضور کی اہل بیت سے, حضور کے گھر والوں سے کیسی محبت آپ کی. اگر میں کہتا ہوں کہ آج اگر یہ واسطہ, راوی کا واسطہ نکال دیا جائے, اہل بیت کے فضائل پر آپ کو احادیث ہی نہیں ملے گی, کیونکہ راوی زیادہ کیونکہ حضور جو بات بیان فرما رہے ہیں گھر میں بیان فرما رہے ہیں, گھر میں سن کون رہا ہے؟ بولیے حضرت عائشہ صدیقہ. اب حضرت عائشہ نے اس کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ دبا نہیں لیا, اس کو روک نہیں لیا اپنے پاس, بلکہ بتایا لوگوں کو حضور نے ان کے بارے میں تو یہ فرمایا, حضور نے ان کا ادب کرو, ان کے بارے میں یہ فرمایا, اہل بیت کے لیے حضور نے یہ فرمایا. آپ راوی, یہ طلباء سے خاص طور پر میں خطاب کر رہا ہوں, بات عرض کر رہا ہوں, عام لوگ تو خیر روایت کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں, طلباء خاص طور پر جب پڑھیں اس بات کو سمجھیں کہ پیچھے راوی کون ہے, کیونکہ راوی جتنا مضبوط ہوگا روایت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. راوی جتنا طاقتور ہوگا روایت اتنی طاقتور ہوگی. راوی جتنی فضیلت والا ہوگا روایت اتنی فضیلت والی ہوگی. اور راوی کا درجہ جتنا بلند ہوگا اس حدیث کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے مصرف فرمائے. تو آج کا دن اصحاب بدر کا بھی ہے اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیجیے.